بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا 29واں سبق ہے۔ صاحب تلخیص المفتاح نے فرمایا اما بعد۔ تفتزانی رحمہ اللہ فرماتے ہوا من الظروف الزمانیہ، یہ جو بعد ہے یہ ظروف زمانیہ میں سے۔ اس سے پہلے کہ اس کی ہم تفصیل بیان کریں، لفظ اما کی اصل کو بیان کریں گے۔ تو اس بارے میں 4 اقوال ہیں، چاروں کا بیان یہ ہے کہ اما کی اصل کچھ اور تھی، بعد میں اما بنا ہے، لیکن کیسے بنا ہے تو اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اما تھا، نون کو میم سے بدل کر میم کا میم میں ادغام کر دیا تو ان ما سے ام ما ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں یہ ما تھا، تو دونوں میموں کے درمیان جو حمزہ تھا تو اس کو پہلے میم کی جگہ لائے اور پہلے میم کو حمزہ کی جگہ لے کر آئے، تو اس قلب مکانی سے اما ہو گیا، تو پھر میم کا میم میں ادغام کر دیا اس کو اما کر دیا۔ بعض کہتے ہیں نہیں مہما تھا، تو ہا اور میم اول کے درمیان قلب مکانی کیا گیا اور پھر میم کا میم میں ادغام کر دیا گیا، تو اس سے ہما ہو گیا، پھر ہما میں ہا کو حمزے سے بدل دیا۔ اور بعض کہتے ہیں نہیں جی یہ تکلفات ہیں، اصل یہ اما ہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شارح نے ان اقوال کو بیان نہیں کیا، اور یہی اصل ہے کہ اما جو ہے وہ حرف ہے، ٹھیک ہے، یہ اصلی حالت پر ہے، ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے شاعر نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کری، ڈائریکٹ وہ بعدو کی بات کی۔ اما یہ کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جیسے کوئی بیوی سے لڑے اور جب صلح ہو رہی ہے تو کہے جی اما انتی فمقصود ہوں، تو اب یہاں پر جو ہے وہ اصل میں ہے کہ مہما یکن من شیئن، یعنی جب بھی کوئی چیز موجود ہوگی تو فانتی مقصود ہوں، کہ تو میرا مقصد ہے، یعنی وہ شوہر بیوی سے کہے کہ ساری باتیں ایک طرف، اصل تو تم ہی ہو، اصل مقصد تو تمہارا ہی ہے کہ تم ہی میرا مقصود ہو، اس طور پر تو وہ صلح کرتے ہوگی کہ ساری باتیں ایک طرف، اما انتی فمقصود ہو، تو اس میں اما تاکید کے لیے ہے، مطلب ہے کہ مہما یکن من شیئن فمقصود مہما یکن من شیئن فانتی مقصود، مطلب یہ ہوگا اس کا۔ تو یعنی جب بھی کوئی چیز موجود ہوگی تو ہی میرا اصل مقصد ہے، اور یہ بات تو مسلم ہے کہ ہر لمحے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہی ہوتی ہے، تو جب ایسا ہے تو بیوی کے لیے جو ہے مقصود ہونا ثابت ہو گیا، اور جب کسی چیز کا بالیقین ہونا ثابت ہو گیا تو یہی اسی کو تاکید کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو لفظ اما ہے، اما انتی فمقصود میں، تو یہ اما تاکید کے لیے گویا کہ۔ دوسرا معنی اما کا تفصیل کے لیے ہوتا ہے، جسے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ آل عمران میں فرمایا کہ هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ۔ اب یہ جو اما ہے اس کے لیے یہاں پر یہ تفصیل کے لیے ہے کہ فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله۔ اور تیسرا معنی اس کا ہوتا ہے شرط کے لیے، جیسے کہا جائے کہ بحث کرتے ہوئے کہا جائے کسی معاملے کے بارے میں کہ اما ہوا فخارج، یعنی کہ مہما یکن من شیئن فہو خارج۔ تو اب یہاں پر
اس چیز یعنی جو متکلم کے ذہن میں ہے اس چیز کے نکلنے کے لیے کسی چیز کے موجود ہونے پر اس کو معلق کیا گیا، اسی کا نام شرط ہے۔ تو گویا کہ شرط کے لیے بھی اما استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ یعنی صاحب تلخیص المفتاح نے جو اما ذکر کیا ہے تو اس میں جو ہے یہ ما بعد کو ما قبل سے جدا کرنے کے لیے ذکر کیا گیا، وہ بھی تاکید کے ساتھ۔ تو یہاں پر اس کا یہ معنی ہے۔ بعدو کے بارے میں تو شاعر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس جگہ لفظ بعد جو ہے وہ ظرف زمان ہے جو مبنی ہے اور منقطع عن الاضافت ہے، لہذا تقدیری عبارت ہے بعد الحمد والصلاۃ۔ یہ شارح نے جو ہے وہ تفصیل بیان کی ہے اس کہ ہوا من الظروف الزمانیہ، ظرف زمانی مبنی ہے، المنقطعۃ عن الاضافت، اضافت سے قطع ہے یعنی قطع ہے، اضافت نہیں ہے اس کی۔ اصل عبارت کیا ہے؟ ای بعد الحمد والصلاۃ۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں تفصیل عرض کر دیتا ہوں کہ جو لفظ قبلو ہے اور لفظ بعدو ہے یہ دونوں ظروف ہیں، اور ظروف میں عموم ہوتا ہے، وہ ظرف مکان بھی ہوتے ہیں، ظرف زمان بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو لفظ بعدو ہے وہ مکان کے لیے استعمال نہیں ہے بلکہ ظرف زمان کے لیے استعمال ہے۔ اور ان دونوں کی جو ہے وہ تین حالتیں ہیں کہ ان کا مضاف الیہ مذکور ہو یا محذوف ہو، بالکل ہی نسیہ منسیہ ہو، اور تیسری صورت ہے کہ معذوف ہو لیکن منوی ہو، یعنی لفظوں میں نہیں ہو لیکن دل میں ارادہ ہو اس کا۔ تو اگر مضاف الیہ مذکور ہو تب، یا مضاف الیہ معذوف ہو اور نسیہ منسیہ ہو بالکل، تو ان دونوں صورتوں میں یہ معرب ہوتا ہے بحسب العوامل، یعنی جیسا عامل چاہے گا وہ اس پر عمل کرے گا۔ اور تیسری صورت میں کہ جب یہ معذوف تو ہو مضاف الیہ لیکن اس کا دل میں ارادہ ہو، نیت ہو اس کی، تو پھر یہ مبنی علی الضم ہوتا ہے۔ اور مصنف شارح رحمہ اللہ نے جو کہا ہے کہ المبنیہ المنقطعۃ عن الاضافت سے اسی تیسری صورت کو مصنف شارح نے بیان کیا اور کہا ہے کہ یہ جو لفظ بعدو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اس کا معذوف منوی ہے اور یہ خود مبنی علی الضم ہے۔ اب جب اس کو بیان کر دیا کہ لفظ بعدو ظرف اور معمول ہے تو ظاہر سی بات ہے ذہن میں ایک اشکال آئے گا کہ بھئی اس کا عامل کیا ہے، عامل بیان کیا جائے اس کا تاکہ واضح ہو جائے اس کی ساری صورتحال۔ تو اسی وجہ سے جو ہے شارح نے آگے اس کے عامل کی بات کی ہے کہ والعامل فیہ اما، کہ اس کا جو عامل ہے وہ اما ہے، لفظ اما اس کا عامل ہے۔ لیکن یہ سنتے ہی ایک طالب علم کہے گا جی عامل تو یا تو ہم نے پڑھا فعل ہوتا ہے یا اس کی نیابت میں شبہ فعل ہوتا ہے، لیکن جو لفظ اما ہے نہ تو یہ فعل ہے نہ یہ شبہ فعل ہے، تو اس کو عامل کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ یہ تو عامل بن ہی نہیں سکتا۔ تو اسی اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جو اما ہے اگرچہ کہ یہ عامل نہیں ہے لیکن یہ فعل کا نائب بن کر عامل ہو سکتا ہے، یعنی کہ ظرف چونکہ معمول بنتا ہے اور اس کا عامل حقیقی اور اصلی طور پر فعل ہی ہوتا ہے، لیکن فعل کے نیابت میں بعض دفعہ اما بھی عامل ہو سکتا ہے، اور یہاں پر یہی صورت ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ فعل سے نیابت ہے۔ اسی کو شارح نے فرمایا کہ والعامل فیہ اما، اس میں عامل اما ہے لنیابتها عن الفعل، گو کہ یہ فعل نہیں ہے لیکن نائب فاعل ہے، یعنی کہ فعل کا نائب ہے، اسی وجہ سے یہ یہاں پر عمل کر رہا ہے۔ آگے والاصل مہما یکن من شیء بعد الحمد والصلاۃ، اس نیابت عن الفعل کی وضاحت کر رہے شارح۔ شارح نے کہا ہے کہ جی اما یہاں پر عامل ہے اور فعل کے نائب ہونے کی وجہ سے اسی کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہے۔ تو فرماتے اصل عبارت ہے مہما یکن من شیء بعد الحمد والصلاۃ۔ تو اب جو لفظ اما ہے وہ یکن جو فعل ہے اس کا نائب ہے، اور اسی نیابت کی وجہ سے اس کو عامل قرار دیا گیا ہے
یہ اسی وجہ سے جو ہے وہ اما یہاں پر عمل کر رہا ہے۔ آگے شارح رحمہ اللہ نے مہما یکن من شیء کی تفصیل اور مزید بیان کی ہے کہ مہما ہاؤنا مبتدا والاسمیۃ لازمۃ للمبتدا ویکن شرط والفاء لازمۃ له غالبا، اس کی تفصیل بیان کی ہے مصنف رحمہ اللہ نے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں پہلے تمہیدی طور پر چیزیں بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ عبارت طلباء کے بہترین طور پر سمجھ میں آ جائے۔ تو شارح نے فرمایا کہ یہاں پر جو ہے وہ مہما مبتدا ہے، اور ہاؤنا کہہ کر اس جگہ قید اس لیے لگائیے کہ دوسرے مقامات پہ یہ مفعول بنتا ہے، یعنی کہ ہر جگہ مبتدا نہیں ہوتا، مفعول بنتا ہے، لیکن یہاں کی قید اس لیے لگائی ہے کہ یہاں پر یہ مبتدا ہے، مفعول نہیں ہے۔ اور مبتدا ہے تو ظاہر سی بات ہے مبتدا کو اسمیت لازم ہے، تو یہ اسم ہے، اور مبتدا کیونکہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے، فعل اور حرف میں مبتدا بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، لہذا جب یہ مبتدا ہے تو گویا اس کو اسمیت لازم ہے، تو گویا یہ اسم ہے۔ اور یکن جو ہے وہ یوجد کے معنی میں ہے، اور فعل شرط ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ شرط جب ہوتا ہے تو اس کی جزا بھی ہوتی ہے، بالعموم جزا پر فا لائی جاتی ہے، فا داخل کی جاتی ہے، کیونکہ شرط کی جگہ عام طور پہ فا کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، اگرچہ کہ بغیر فا کے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ اب جب آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ مہما مبتدا ہے، یکن فعل شرط ہے، اور جس کی جزا پہ فا آتی ہے، تو اب اعتراض یہ ہے کہ جب تقدیری عبارت میں مہما مبتدا ہے اور یکن یہ فعل شرط ہے، اور ان دونوں کے قائم مقام لفظ اما ہے، مہما کے قائم مقام بھی اما ہے اور یکن یعنی مہما یکن ان دونوں کے قائم مقام لفظ اما ہے، تو لفظ اما ابتدا اور شرط دونوں کے معنی کو شامل ہو گیا۔ ابتدا یعنی کہ مہما والے معنی کو بھی اور یکن والے معنی کو بھی، جب دونوں کے معنی کو شامل ہوا تو اما مبتدا بھی ہوا اور شرط بھی ہوا۔ تو اب جب مبتدا بھی ہوا شرط بھی ہوا تو مبتدا ہونے کی وجہ سے لفظ اما کا اسم ہونا ضروری ہے، اور شرط ہونے کی وجہ سے جو لفظ اما کی جزا ہے یعنی بعد، اس پر فا کا داخل ہونا بھی ضروری تھا، مگر یہاں دونوں باتیں نہیں ہیں۔ یعنی سوال یہ ہے کہ جب تقدیری عبارت مہما یکن ہے اور ان دونوں کے قائم مقام لفظ اما ہے، تو اما ابتدا اور شرط دونوں کے معنی کو شامل ہے، یعنی اما مبتدا بھی ہے اور شرط بھی ہے، تو مبتدا ہونے کی وجہ سے اس کا اسم ہونا ضروری تھا، اور شرط ہونے کی وجہ سے جو اما کی شرط ہے یعنی بعد، اس پر فا کا داخل ہونا ضروری تھا، لیکن یہاں پر دونوں باتیں نہیں ہیں، اس لیے کہ لفظ اما حرف ہے، اسم نہیں ہے، اور فا جو ہے وہ جو لفظ اما کی جزا یعنی بعدو ہے اس پر بھی داخل نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد لمحہ پہ داخل ہے۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہما اور یکن اس کے نائب ہے نیابت عن الفعل، تو پھر یہ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اما کا اسم یا تو حرف ہو رہی ہے اور آگے جو ہے وہ بعدو پہ فا نہیں چاہیے، کیونکہ شرط کے بعد جزا پہ فا آتی ہے عمومی طور پر، لیکن یہاں نہیں ہے، وہ لمحہ پر ہے۔ تو اس کا جواب یہ کہ جی مناسب تو یہی ہے کہ جس طرح مبتدا کا اسم ہونا ضروری ہے، اسی طرح مبتدا کا یعنی کہ مہما جو ہے یہ مبتدا ہے، جب اس کے لیے اسم ہونا ضروری ہے تو اس کا جو قائم مقام اسم ہو تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ اسم ہونا ضروری ہے، مگر یہاں پر چونکہ اما جو ہے وہ قائم مقام ہے اور اس کا حرف ہونا متعین ہے، اما حرف ہے سب کو معلوم ہے، تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اما اسم ہوتا، لیکن چونکہ اما کا حرف ہونا متعین ہے اور یہ مہما کا جو ہے وہ قائم مقام ہے، تو اب دونوں چیزیں مسئلہ بن گئی، قائم مقام بھی دیکھنا ہے ہم نے اور اما کی حرفیت بھی دیکھنی ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ تو اب ہو کہ اس کو مہما کا قائم مقام اسم ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے دیکھا لفظ اما حرف ہے، تو اس لیے لسوق اسم کا اما کے بعد بلا فصل واقع ہونا، اس کو ہم نے اما کی اسمیت کا بدل قرار دے دیا، یعنی کہ اما کے بعد لسوق اسم یعنی بعدو کا لفظ آ رہا ہے فوراً بعد، اما بعدو، تو اما کے بعد لسوق اسم یعنی بعدو کا جو بلا فصل واقع ہونا ہے، اما بعد، اما کے فوراً بعد یہ بعدو جو اسم ہے یہ بلا فصل واقع ہوتا ہے، تو ہم نے اس کو اما کی اسمیت کا بدل قرار دے دیا،
یعنی یوں کہہ دیا گیا کہ اما جو مبتدا کے قائم مقام ہے گو کہ وہ اسم نہیں ہے، لیکن چونکہ بلا فصل اس کے بعد اسم واقع ہے، بس اس لصوق اسم، اس الحاق اسم کی وجہ سے اما کے اندر کسی نہ کسی وجہ سے اسمیت کی بو آ گئی ہے، اس لیے اس کو ہم مبتدا یعنی مہما کے قائم مقام قرار دینے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ قاعدہ تو یہی ہے کہ کچھ نہ مطلب سم تھنگ بیٹر از دین نتھنگ، کچھ نہ جس کو عربی میں کہتے ہیں کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، کہ کل کو نہیں چھوڑا پا سکتے تو کم از کم جس کو نہ چھوڑے، جس قدر ممکن ہو اس کو حاصل کر لے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ پورے طور پر مبتدا کی رعایت کرتے ہوئے اسم کا ہونا چونکہ ممکن نہیں ہے اما میں، اس لیے اسی پر اکتفا کر لیا گیا کہ اسم کے ساتھ جو ہے نہیں اما کے بعد اسم ملصق ہے یعنی بعد، اس لصوق اسم کی وجہ سے بغیر کسی فاصلے کے گو کہ اما حقیقت اسم نہیں ہے لیکن اس لصوق کی وجہ سے حکم اسم ہو گیا، اور یہی معاملہ فاجزائیہ کا ہے کہ اچھا اس کی تفصیل چونکہ ہم جو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے تو میں انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں مزید واضح کروں گا تاکہ یہ معاملہ بالکل واضح ہو جائے، تو اگلے سبق میں پھر اس کو ہم مکمل بیان کریں گے۔ ابھی ہم نے یہ سمجھا ہے کہ مہما جو ہے وہ مبتدا ہے یعنی اور یکن شرط ہے، اور ان دونوں کے قائم مقام لفظ اما ہے، اور اس پر ایک اعتراض ہو رہا ہے، اعتراض یہ ہے کہ اما جو ہے وہ ابتدا اور شرط دونوں کے معنی کو شامل ہے، تو اس وجہ سے اس کا اسم ہونا بھی ضروری تھا اور بعد اوپر فاعل بھی داخل ہونا ضروری تھا، لیکن یہاں پر دونوں نہیں ہیں تو اس کا ہم جواب دے رہے ہیں انشاءاللہ، اور اس کو مزید ہم آگے والے سب کو بیان کریں گے، عبارت کو مزید اس کی واضح کریں گے اور تطبیق دیں گے تاکہ طلبہ بآسانی اس بات کو سمجھ سکے، وما توفیق الا باللہ۔